2009 10 11 12 13 میں اور پھر 2017 18 19 میں، تو یہ بار بار کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں، جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے، آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے تحت سوو موٹو نوٹسز سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ۔ 186 آرٹیکل میں جب دو صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں، یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو، ساتھ میں انہیں کہا گیا، اس کا جو آئیڈیا تھا، یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی میثاق جمہوریت سے پہلے 2005-6 میں۔ تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں، جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں، وہ نہیں، جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں۔ وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس، اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز، 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم، چاروں وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو۔ پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں۔ اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئی کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں، میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں۔ پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکرٹری بیٹھے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے، پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں، سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے، سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری صاحب ہیں، بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے ساتھ بار کونسل سے فانی زئی صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ سارے دوست، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے، اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی آ سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی؟ آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے، یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ، آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری، میں آپ ہی کا حصہ ہوں، کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی، جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام ہے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یا بھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں، آپ کا کوئی سوال لگ رہا ہے؟ 2 سوال ہمارے لے لیجیے، ان کا جواب بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے میرے بڑے بھائی قربان مولانا صاحب ہمارے سخت بینچ کے سندھ سے صدر تشریف لائے ہیں، ویلکم یو سر، اور چونکہ آپ کی آمد پر اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی میں اس وقت سے پہچانا۔ رام منسٹر صاحب، ود آل ریسپیکٹ، سر جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی سب سے بڑا سوال ہے
پالیسی بیسس پر بات کی گئی. بات یہ ہے سر کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ پروسیس پارٹی بیس پر اہم تھا. ہماری صرف آپ سے شکایت اس وقت یہ ہے کہ یہ پیکیج کاش آپ نے سپریم کورٹ بات میں پاکستان گورنمنٹ کو شامل سمجھا پڑا کہ آپ کے پیکیج ہمارے ساتھ شامل کر رہے تھے. جو ان کو آج مانگ رہے ہیں وہ ان کو اگر یہ انٹروڈیوس ہونے سے پہلے ہم سے لے لی جاتی تو شاید آپ اتنا ہجان میں کام مبتلا نہ ہوتی. نائک صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ نائک صاحب میں 2 منٹ میں آپ کو تکلیف دوں گا. اعظم صاحب بات اپنی کمپلیٹ کر لیں. نہیں نائک صاحب کر لیں. میں نے تو ایک ابتدائیہ دیا. نائک صاحب صرف یہ بات کہ جو جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرین کا ہے اضافہ وہ یہ ساری بار کاؤنسلز مجھے پچھلے آپ آ جائیں تشریف لے آئیں پچھلے آپ آ جائیں تشریف لے آئیں. کٹہرا میرے پاس ہی رہے گا آج. کٹہرا میرے پاس ہی ہے. جناب صدر میں ایک گزارش کروں گا 2 منٹ زیادہ نہیں. ہمارے جو تمام نمائندے ہیں 2 اگر سوال ہو تو نائب صاحب کے بعد ہمارے تمام ملک سے نمائندے ہیں. 1 منٹ 2 منٹ لیکن اعظم صاحب کنکلوڈ کر لیں گے پھر جس سوچ سے جو بات کر رہے ہیں. میں سر صرف جب نائک صاحب بات کرتے ہیں تو جو 4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ضرور رکھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لا منسٹر صاحب اور تمام میرے دوست، بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک آئین کا تعلق ہے ہم ایک تراہی پر کھڑے ہیں اور ہم سب کو یہ بات علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکومنٹ اینڈ ناٹ اے ڈیڈ ڈاکومنٹ. جو ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے اٹ ہیز گاٹ ٹو چینج in accordance with the aspirations and the prejudices of the people of Pakistan. سب سے پہلے جو آئین بنا وہ 1955 کے اندر 1956 کے اندر فروری 1956 میں 1956 کا قانون آیا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں آیا. اس کے بعد 62 کا قانون آیا. اس کے بعد 1973 کے اندر جو آج یہ قانون جو آئین رائج ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے with the additional assistance of the opposition of that time unanimously pass کیا. unanimously اس لیے ہوا کہ opposition کے بھی نمائندگی ہوئی اور گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہوئی. اب بات آ جاتی ہے پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اس پر سپریم کورٹ جو اس وقت ہے وہ بھی یہ بات دیکھ رہی ہے کیا پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن کچھ ایسی ہے کہ جس سے کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن وچ از دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی سیکیورڈ. دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزڈ ان دا آبجیکٹیو ریزولوشن. اب یہ جو آئینی پیکیج آ رہا ہے یہ جوڈیشل پیکیج جو آ رہا ہے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. جو ساری بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کوڈ کے اوپر جو کہ لا منسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ باقی بھی ڈیمانڈ کی کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونا چاہیے. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو کہ سول لا کے لیگل سسٹم کے اوپر چلتی ہیں ان تمام کے اندر کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اور اب جو ایسٹرن یورپ میں ان کی جو ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کے کانسیپٹ کو اپنا لیا ہے. رشیا میں بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے, تھائی لینڈ کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے, انڈونیشیا جو مسلمان ملک ہے ادھر بھی ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اب بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن کوڈ ٹوڈے از دا نیڈ آف دا ڈے کیونکہ سپریم کورٹ از اے سول اینڈ کرمنل اپیلیٹ کورٹ آلسو. بے اندازہ مقدمات ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دن اور ہفتے لگ جاتے ہیں اور تمام مقدمات جو ہیں
सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेट है वो सफर करता है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, the question which arises to the mind, and this is the basic question, whether it will destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, Constitution Court is the answer to the problems that Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the Constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत वक्त, with due respect to the law minister, अगर हुकूमत वक्त ये पहला ड्राफ्ट ये बात एडवाइस नहीं की, जब तक ये कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 1973, ये कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामेंट के पास नहीं आ सकता. पार्लियामेंट या सुप्रीम बॉडी एज फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न. मगर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते कि इतना बड़ा, देखिए 18वीं तरमीम भी आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह और मशवरा लिया गया था, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्योंकि जुडिशरी के लोग ज़्यादा नहीं थे, वो चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम को जब प्रिंट को क्या जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट वो 19वीं तरमीम आई. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट वो 19वीं तरमीम आई और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो गई. अब बात सारी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए. ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन, who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it? Who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court, Federal Sharia Court and the Constitutional Court? ये किसी को खबर नहीं है. मैं समझ रहा हूं उनको आप दें या एक हमको चाहिए. सदर साहब खड़े हैं, हम एक सदर साहब बैठे, हम मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर द स्टेक होल्डर्स इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये द स्टेक होल्डर्स. इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छी सोच ज़ाया ना हो जाए इन द शेप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कि 2006 के अंदर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने साइन किया था, उसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए. मुझे समझ में नहीं आती 18वीं तरमीम के अंदर ये क्यों नहीं आई. अभी भी मैं समझता हूँ ये वकला की और आवाम की बेहतरी के लिए होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएं, मगर उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब से और अपने स्पेशली नाउ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए. लॉ मिनिस्टर साहब तो हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, मगर उनका अपना एक रोल है इस वक्त. तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक कमेटी बनाएं, ये हमें अपने वो प्रपोजल जो ड्राफ्ट हमें दे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, in the best interest of the judiciary, in the best interest of the independence of judiciary, we should formulate a constitutional code according to the wishes of the stakeholders, so that judiciary उनको वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से आइनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत. ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई. इससे पहले मौलाना फजल रहमान असद कैसर से भी मिले और मौजूदा सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू की गई, बिलखुसूस आइनी तरमीम से मुताल्लिक. इसी से जुड़ी ये खबर आई है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से आइनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत हुई. मीटिंग. सहाफ़ी का सवाल, खाना खाने आए थे, खाना खाकर जल दिए, मौलाना फजल रहमान का जवाब,
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے حکومت کا قانونی مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو مسودہ دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ مسودے کا مطالعہ کیا ہے اور ہمیں یہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کیسی رہی میٹنگ؟ کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کے چلتے۔ نہیں عمران صاحب کیمرے لگے، ذرا گفتگو آج گفتگو کریں گے؟ گفتگو تو کوئی نہیں ہے سر سلام دعائی کر لیں، میڈیا انتظار ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، آپ کی کردار کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا کردار؟ دیکھیے اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے، تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کر لیتے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات، آئینی ترمیم پر پیش رفت کا جائزہ۔ سابق صدر عارف علوی، اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز ملاقات میں شریک ہوئے۔ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کے مابین اتحاد سمیت سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا حق ہے جو بھی قانون سازی لائیں اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے، اسد قیصر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ یہ پارلیمنٹ جعلی طور پر بنی ہے، اسد قیصر نے یہ بھی کہا۔ جے یو آئی کے ساتھ مشاورت سے معاملات آگے بڑھائیں گے، اسد قیصر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، آئینی ترمیم پر پیش رفت کا جائزہ۔ سابق صدر عارف علوی اور اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز اس ملاقات میں شریک ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین اتحاد سمیت سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر جو کریں گے مل کر کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس اور ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جا رہی ہے، یہ سب قیاس رائیاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مساق جمہوریت میں درج آئینی عدالت اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر متفق ہیں، تفصیلات سمجھنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جے یو آئی فے اور دیگر تمام جماعتوں کے تعاون سے ترامیم منظور ہو جائیں گی۔ ترامیم کا باب ختم نہیں ہوا بلکہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس عمل میں متحرک کردار ادا کر رہی ہے۔ جج کیا تنخواہ لیں گے، کب ریٹائر ہوں گے، یہ سب فیصلے پارلیمنٹ نے ہی کیے ہیں۔ آئندہ بھی سب فیصلے وہی کرے گی جو تمام اداروں کی ماں ہے۔ وکلاء سے رابطہ کر کے ان کی رائے لی جائے گی۔ بار ایسوسی ایشن سٹیک ہولڈرز ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت نے مقبوضہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات سختی سے مسترد کر دیے۔ اسمبلی کے انتخابات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، صدر مملکت نے واضح طور پر یہ کہہ دیا۔ یاسر ملک اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے۔ یاسر، مزید کیا کہا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے اس معاملے پر؟ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مقبوضہ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جو ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں پاکستان میں مقیم مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین سے ملاقات کی ہے، اور صدر مملکت نے مقبوضہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ سختی سے مسترد کر دیے ہیں، اور صدر مملکت نے کہا ہے کہ اسمبلی کے انتخابات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ایسے اقدامات کشمیری عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں، اور عالمی برادری جو ہے وہ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ٹھیک ہے یاسر، آپ اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ گزشتہ 5 سال میں یہاں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی دور کے وزیر تعلیم نے پنجاب میں 1 ارب روپے کی کرپشن کی۔ اس کرپشن پر تو پی ٹی آئی کے سابق وزیر تعلیم پر کرپشن کا کیس بننا چاہیے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر بریفنگ لی تو سن کر اوسان خطا ہو گئے۔ عقل مندوں کے دور میں پیسے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی۔ پبلک سکولز ری آرگنائزنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں 14,000 سکولز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ سکولوں کے مسائل کا حل صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ
جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی. میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب یہاں پہ بہت عقل مندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں, سب پوسٹنگ ٹرانسفرز پیسے لے کے ہوتی تھی. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ تھرو دس اسکیم ہم ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے, معیار ہے, اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ ابھی آغاز ہے. ہم 14,000 سکولز کو پہلے مرحلے میں 5,800 سکولز کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے. یہ اسکول جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں ان کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو ہم میجر کریں گے انشاءاللہ. پورا ایک یونٹ بنا رہے ہیں جو ان کی مانیٹرنگ کرے گا. بلڈنگز کا ہم نے جو کتنا کیا ڈیزائن ہوگا, کیسا پینٹ ہونا چاہیے, کیسا فساد ہونا چاہیے, کلاس رومز کیسے ہونے چاہیے. آج کل سمارٹ کلاس رومز کا دور ہے, سمارٹ لرننگ کا دور ہے, اور ہمارے پاس ابھی تک فرنیچر پورا نہیں ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ برآمدے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں.